آپ میں سے کتنوں کو، سبھی کو واقعہ یاد ہوگا، لیکن جب سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیسا مائنڈ سیٹ تھا ہماری زندگی میں۔ کبھی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو، یا اچانک کوئی بانڈ لگ جائے، یا اچانک کوئی کام اچھا ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار پیسے آ گئے، بڑے دنوں سے ارمان تھا وہ والی گاڑی لینے کا، بڑے دلوں سے ارمان تھا وہ والا موبائل خریدنے کا، یا فلاں ملک گھومنے کا۔ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی خواہشات یا لگژریز یا معاذ اللہ کچھ لوگ حرام کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا شاندار ذہن تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، تو اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یار ہر بار صدیق اکبر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار کہتے ہیں میرے پاس پیسے زیادہ تھے، پیسے اچھے تھے، ویل سیٹ تھا، اس بار موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے یار، پیسے زیادہ ہیں تو گھر خرید لیں، پیسے زیادہ ہیں تو سواری خرید، نہیں اس بار زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں تاکہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ کیا خوبصورت کمپٹیشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور عمر کا مال حاضر ہے۔ آقا فرماتے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور آدھا لے آیا ہوں، جتنا گھر میں آدھا چھوڑا ہے آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہاں 2.5% زکوٰۃ دینا لوگوں کو مشکل پڑتا ہے، کیلکولیٹ کر کے کہتے او باپ رے باپ اتنے لاکھ اتنے کروڑ زکوٰۃ بنے گی، ارے اللہ نے دیے تو 2.5% دینی ہے۔ حضرت عمر 50% لے کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر شان دیکھو صدیق اکبر کی، آپ مال لے کر آتے ہیں۔ اچھا ایک اور باریک سی بات ہے جس کو آگے جا کے ڈیفائن کرتا ہوں۔ اپیرنٹلی دیکھنے کے طور پر حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن اصل میں کوانٹٹی کا کمال نہیں ہوتا، کمال کوالٹی کا ہوتا ہے، کمال نیت کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مال لے کر آ گئے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، کیا تاریخی جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، یقیناً اللہ کافی ہے، مگر رسول جس سے راضی ہو جائیں اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ رسول کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کا جملہ سنو، حدیث کی کتابوں میں لکھا، کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اب سنو کیا مرتبہ ملا، رسپیکٹ کیسی تھی، امتحان میں پاس کیسے ہوئے کہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے جان لیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا شان ہے ان صحابہ کی، کمپٹیشن بھی ہے تو نیکیوں میں ہے۔ اچھا اب جبریل امین آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور اللہ کریم جو ہے ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اب رب کا سلام ابو بکر کو دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے؟ آج تو تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، کاروبار ڈاؤن، آج کل ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے، ہر بندے کا موڈ کبھی آف کبھی آن، مارکیٹ اپ مارکیٹ ڈاؤن، لاکھوں روپے ہیں کروڑوں روپے ہیں پھر بھی موڈ آف ہو جاتا ہے، یار تھوڑا نقصان ہو گیا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا حال پتہ ہے کیا تھا؟ گھر میں ایسا جھاڑو لگایا تھا، ایسا سویپ کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں، کرتے کے جو بٹن تھے نا وہ بھی کانٹے کے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے تھے نا اللہ کا سلام لے کے، تو جبریل امین کے جو کرتا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ آئے ہائے، جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور آج ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ جتنے آسمانوں پر فرشتے ہیں سب نے آج اپنے جسم پر وہی لباس پہنا ہے اور جسم پر کرتے میں کانٹے لگائے ہیں کیونکہ ابو بکر نے اپنے کرتے میں کانٹے لگائے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے یار، عشق کا لیول دیکھو، محبت کا لیول دیکھو، قربانی کا لیول دیکھو۔ اب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو رب کا سلام ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، اور رب فرماتا ہے ابو بکر تم راضی ہو؟ ابو بکر زارو کتار رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا، میں بالکل راضی ہوں۔ اب میں یہاں پھر سوال کریٹ کرتا ہوں، کبھی کسی حدیث میں پڑھا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق سارا مال دینے کے بعد مانگنے والے بن گئے؟ معاذ اللہ، کیا کچھ بھی نہ بچا؟ ارے میرے آقا کا وعدہ ہے،
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ختم نہیں ہوتا. وہ پھر کھڑے ہو گئے, وہ پھر سخی تھے, وہ پھر بانٹتے تھے. سیکھو ان صحابہ سے تعظیم کیسے کرنی ہے, محبت کیسے کرنی ہے, عشق کے امتحان کو پار کیسے کرنا ہے, یہ سب انہوں نے کر کے دکھایا. دو بڑے صحابہ کی بات ہو گئی نا, آؤ چاروں یاروں کی بات آج کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی ہوئی, حضرت عمر فاروق کی ہوئی, آؤ میں اب عثمان غنی اور مولا علی کا واقعہ سناتا ہوں. رسپیکٹ کیسی, محبت کیسی. آج میں اور آپ بھی دعوتوں میں جاتے ہیں, آج میں آپ کو دنیا کی انوکھی دعوت کا حال سناتا ہوں. ہوا کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت رکھی, حضور میرے گھر تشریف لائیں, اور نیت یہ کی کہ پیارے آقا جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر آئیں گے نا, میں اتنے سٹیپس گنوں گا, اور ہر قدم پر نبی پاک کے میرے گھر آنے کی خوشی میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں گا. آئے ایسا ہی ہوا. پیارے آقا تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی قدم گنتے تھے. نبی پاک نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے, آپ کی تعظیم, آپ کی برکتیں لوٹ رہا ہوں, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھائیں گے نا, میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دوں گا. یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بات تھی اس زمانے میں, پتہ نہیں کتنے قدم نبی پاک اٹھا کر گئے ہوں گے. شاندار کھانے تھے, نبی پاک کی بڑی تعظیم کے ساتھ دعوت. اب اس دعوت میں مولا علی شیر خدا بھی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ گھر آئے اور بڑے افسردہ تھے. اب ذرا پھر تھوڑا سا میں دیکھیں واقعات کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی کرتا جا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی ذات کے اندر بھی امپلیمنٹس کریں, اپنی ذات کے اندر بھی تبدیلی کریں. اب کیا ہوا کہ مولا علی بڑے افسردہ, اور آپ بی بی فاطمہ خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی کہ میرے سرتاج آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو کہا آج میرے بھائی عثمان نے نبی پاک کی دعوت کی, اور کیا دعوت کی ہے, نبی پاک کی ایسی تعظیم کی کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا. کاش ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے ہیں. آئے اب میں دوبارہ آتا ہوں, ہم بھی دعوت میں جاتے ہیں, بعض اوقات ہمارے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے, مگر جھگڑا کیا ہوتا ہے, دیکھا کتنی بڑی دعوت کی تھی, کتنے بڑے ہال میں کی تھی, او اتنے مہنگے کپڑے سلوائے تھے ان لوگوں نے, اتنا تو زیور دیا انہوں نے, اتنی آئٹم تھی, تم تو کرتے ہی نہیں اتنی دعوت. پتہ چلا دعوت اس کی بھی جھگڑا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے, کیونکہ گئے اسی لیے تھے کہ چیک کر کے آئے کپڑے کیسے تھے, تو فرنیچر کیا تھا, تو جہیز کیا دیا گیا, تو کھانا کیا تھا. کسی کے گھر جائیں تو ہمارے گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, فرنیچر اتنا اچھا تھا, ابھی رنگ کروایا, تو یہ کروایا, تم تو دلاتے ہی نہیں صوفے ہم کو. بندہ کہ میں گھر پہ دعوت کھلانے لے گیا تھا, انسپیکشن کے لیے لے گیا تھا. ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کی نعمت دیکھ کر ہم جناب اپنی نعمتوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں. یہ کیسا کمپٹیشن تھا, انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی عثمان غنی جتنا بڑا گھر ہوتا, ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے. انہوں نے کہا کاش ہم بھی اپنے آقا کی ایسی تعظیم والی دعوت کر دیتے, ہم بھی اپنے نبی پر اپنا مال لٹاتے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کون رہا ہے, سمجھو صبر کا مقام کیسا تھا بی بی فاطمہ خاتون جنت اور ان کے گھرانے میں. آئے ہائے ہائے, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. میرے یہاں پر ایسے لوگ بھی بھائی بیٹھے ہوں گے جو غریب ہوں گے یا مجھے سن رہے ہوں گے, کبھی مال کم ہو جاتا ہے, کبھی کاروبار میں نقصان, تو بڑی زبان سے شکوے شکایات کمپلینز نہ کیا کرو ایسا. بی بی فاطمہ خاتون جنت اور مولا علی کا گھرانہ کیا ہے کہ آقا فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ, اور کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا, فاقے ہوتے تھے. یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ ملی کیسے تھی, یہ واقعہ پتہ ہے؟ پڑھتے تو سب ہیں کہ کہتے بھی ہے تسبیح فاطمہ. یہ تسبیح فاطمہ کے پیچھے بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی, پانی اٹھا کر لاتی تھی, تو آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. تو آپ سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کہا کہ اے فاطمہ تم گھر کے کام کرتی ہو, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, تمہارے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہیں, کنیزیں آئی ہیں, پیارے آقا سے کچھ مانگ لو, تمہارے پاس بھی گھر میں کوئی خدمتگار ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ حاضر ہو گئی, مگر وہ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے, تو شرم کے مارے وہ کچھ کہا نہیں انہوں نے, وہ واپس تشریف لے آئے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے. کیا فاطمہ تم آئی تھی, بتایا نہیں کیا کام تھا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں اور ہاتھ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں, نشان بھی پڑ جاتے ہیں, تو آپ کے پاس کچھ خادم کچھ کنیزیں آئی تھی تو مجھے بھی کچھ عطا ہو جاتا. اللہ اکبر. پیارے آقا اتنی محبت فرماتے بی بی فاطمہ سے, مگر تربیت کیسی فرمائی. فرمایا فاطمہ, حدیث کا خلاصہ ہے,
اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور جب تھک جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ تو یہ تسبیح وہاں سے ملی۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے جن کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، اتنی ماسیاں، اتنے کام والے چاہیے، کام کا کوئی نہ ہو تو جناب گھر میں جھگڑا۔ کہتے تو اب یہی ہے کہ آل رسول پر قربان، پنجتن کے غلام بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی، اور یہ درس دیا نبی پاک نے ہمیں کہ سادگی والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر کبھی کمزور ہو جائے لائف تو شکوہ نہیں کرنا، مگر آج حال یہ ہے کہ کمپلینز ہی کمپلینز ہیں۔ تو پھر واپس آتا ہوں اس بات پر کہ بی بی فاطمہ سے مولا علی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا کہ ہم عثمان غنی جیسی دعوت جو ہے اپنے گھر میں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، خاتون جنت تھی نا، آقا کی شہزادی تھی نا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نبی پاک کی دعوت کریں، آقا کو دعوت دے کر آئیں، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ اچھا مولا علی سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، گھر میں پیسے تو ہے نہیں، گھر میں سامان تو ہے نہیں، اب میں نبی پاک کو بلاؤں گا تو انتظام کیسے ہوگا؟ مگر ان کو اعتماد تھا کہ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں، خاتون جنت ہیں، آقا کی شہزادی، انتظام ہو جائے گا۔ آپ گئے اور نبی پاک سے کہا حضور عثمان غنی کے گھر بھی گئے تھے، آپ کی میرے گھر بھی دعوت ہے، کرم فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما دی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دعوت قبول ہو گئی، پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی کے گھر آ گئے۔ اب جیسے ہی گھر آئے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے کیا کیا کہ خالی پتیلی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، چولہے پر خالی برتن رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب آج گھر آ گئے ہیں، کھانا پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میری خاطر ایسا کرم کر کہ یہ کھانا جو ہے وہ جنت سے بھیج دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ برتن میں کھانے بھر گئے۔ اچھا اب کھانا جب پیش کیا گیا تو صحابہ کرام سارے حیران کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، ایسی خوشبو، ایسی لذت۔ اچھا پیارے آقا مسکرا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو غیب کی خبریں جانتے ہیں، صحابہ کرام سارے حیران۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو آج کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آقا تو پہچان گئے تھے، تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کھانا جنت سے بھیجا ہے۔ اچھا کھانا تو ہو گیا، خاتون جنت پھر سجدے میں چلی گئی، کہتے یا اللہ تیرے بندے عثمان غنی نے اپنے محبوب کو اپنے گھر بلایا تھا تو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، یا اللہ آج تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ میری خاطر اپنے محبوب کے اتنے قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں، ہر قدم کے بدلے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ آئے ہائے کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، اس دعوت میں بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، آقا کی امت کے گناہگار بخشے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بی بی فاطمہ دعا سے فارغ ہوئیں، جبریل امین آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جتنے قدم آپ مولا علی کے گھر کی طرف چل کر آئے ہیں، رب نے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، یہ تعظیم، یہ محبت، سب کچھ قربان کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا ہے۔ یہ سیکھنا ہے میں نے، یہ جو صحابہ سے محبت کا، اہل بیت سے محبت کا جو بار بار درس دیا جاتا ہے نا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف، اپنی زندگی، اپنا مال، سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پر قربان کیا اور ہمیں سکھایا کہ محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔